حمد و ثنا، تعریفیں، تسبیح، تحلیل، تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو بالعموم تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص رحمت للعالمین سید الثقلین سید الانس والجن امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مسلسل کئی خطبے محرم کے مہینے سے موت اور اس کی کیفیت کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی کڑی کو آج بھی میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ موت سے اچھا ناصح کوئی نہیں ہے۔ ہماری سب سے بہترین ناصح جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہ ذکر موت ہے، موت کی یاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا تقریباً 2/3 حصہ، 2/3 آپ کو فکر آخرت سے جوڑنے میں اور فکر آخرت پر توجہ دلانے میں آپ کا گزرا ہے۔ کبھی آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ تم اس دنیا کے اندر ایک اجنبی کی حیثیت سے ہو یا مسافر کی حیثیت سے ہو، اور اس سے زیادہ ہماری اس دنیا کے اندر کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کے اندر رہو تو ایک اجنبی بن کر یا مسافر بن کر، جیسے مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، 1 2 3 دن کہیں قیام کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی قیام گاہ کو چھوڑ دیا اور اپنی اصلی منزل پر واپس آ جاتا ہے، اسی طریقے سے تم اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت رکھتے ہو۔ یہ تمہاری اصلی منزل نہیں ہے، اصلی منزل وہی ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں، اے عبداللہ جب تم صبح سو کر اٹھا کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے عبداللہ صبح جب تم سو کر اٹھو تو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جایا کرے اور بستر پر جب تم لیٹنے جاؤ تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ پتہ نہیں تمہارا شمار زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو۔ نبی اکرم کا معمول تھا، اور یہ دعا آپ نے سکھلائی ہے،
جب بھی رات میں ہم سو رہے ہوں اور صبح ہماری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لفظوں میں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی۔ ہر صبح انسان کی ایک نئی زندگی ہے۔ رات میں وہ سو رہا تھا، سوتا مرتا برابر، وہ ایک موت تھی، چھوٹی موت۔ اب سو کر جو اٹھے ہو، یہ تمہیں ایک نئی زندگی ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مجھے میری موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ یہ اصول ہے، موت تھوڑی دیر کے لیے آئے گی تو زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ملے گی۔ موت جب لمبے ٹائم کے لیے آئے گی تو اس کے بعد کی زندگی بھی لمبی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے۔ ہم 8 گھنٹے کے لیے روزانہ شام کو موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، چھوٹی موت جس کو ہم نیند کہتے ہیں۔ تو اس موت کے بعد جو ہمیں زندگی ملتی ہے وہ بھی 16 گھنٹے کی، 15 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ موت چھوٹی آئی، زندگی چھوٹی ملی۔ جب حقیقی موت آئے گی جو ہمارے جسم سے روح نکال دے گی، اور لمبے سمے تک اور لمبے عرصے تک جب ہم قبر کے اندر رہیں گے، تو اس موت کے بعد جب زندگی ملے گی وہ زندگی بھی لمبی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی زندگی کی طرف اشارہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ کسی کو مکان بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں، اس مکان کی بھی فکر کرو جو اصلی مکان ہے۔ مکان بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو ظاہر کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن جب ان کے سامنے عذاب جہنم کا ذکر کیا جاتا تو کبھی نہیں روتے، لیکن جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پوچھا کیوں؟ جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور قبر کے عذاب کو سن کر آنسو؟ تو حضرت عثمان غنی کا جو بہترین جواب تھا وہ یہ کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا، اس منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا، وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہوگا۔ جتنا موت کا خوف ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر تقویٰ ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ بتایا تھا نا ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، وہ موت تو تم سے پیچھا چھڑا نہیں سکتی، وہ تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہے، وہ ہر حال میں تم سے مل کر رہے گی، تم سے مصافحہ کر کے رہے گی، تمہیں گلے لگا کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو اس اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے جو عالم الغیب ہے اور حاضر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں اگر تم نے کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے یا ذرہ برابر چیونٹی کے سر کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے نام اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، ایک ایک چیز کا حساب تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔
وہ تمہیں بتا دے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے دنیا میں کیا کیا۔ یہ زمین بھی گواہی دے گی، انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، زبان میں تالا لگا دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج کے دن کوئی کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن تمام معاملات اللہ کے سپرد ہوں گے، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ وہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کا خصوصی مالک ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا پورا مالک ہے۔ چیخ کر اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، او دنیا والو، دنیا میں ہم نے چند دنوں کی بادشاہت تمہیں دے دی، تم اسی میں پھولے نہیں سمائے۔ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کیا ہو گیا تمہیں؟ آج بتاؤ آج کے دن کا پورا مالک کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کا پورا مالک اللہ جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بھاگو، آج کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کی سفارش کر کے جھوٹے مقدموں میں ایک دوسرے کو بچا لیتے تھے، قیامت کے دن کہے گا ما لکم لا تناصرون، او دنیا والو، او بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر رہے ہو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے بھائی بہن آج کسی کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کر رہے ہو، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج ایک شخص اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا، چھا جائے گی۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں آئی؟ وہ سب کچھ ڈھانپ لے گی اپنے اندر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی، کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ حضرت مریم کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں تو ان کے بیٹے عیسیٰ چھپ جائیں گے، کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ آج ایک نیکی بڑی قیمتی ہے۔ قرآن چیخ کر ابھی دنیا والوں میں اعلان کر رہا ہے، آئے لوگو ابھی بھی وقت ہے کہ تم ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری کر رکھی ہے کل قیامت کے دن کے لیے۔ شیخ صالح العثیمین کون نہیں جانتا، مفسر، محدث، اور ابھی پچھلے سال جن کا انتقال ہوا سن 1999 میں، ایک ایسی بیماری بتا دی گئی کہ جس کے لیے سعودی عرب نے اسپیشل طیارہ وہاں کے بادشاہ نے تیار کر کے ان کو امریکہ بھیجا۔ امریکہ میں دوران علاج ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو گلے کا اس حصے کا کینسر ہے اور آپ کی پوری داڑھی کو کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کے بعد کیا زندگی کی بچنے کی کوئی امید ہے؟
امریکہ کے ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ زندگی و موت کا مالک تو اللہ ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، پھر میری داڑھی کو اسی حال میں رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ میرا انتقال ہو، میں اپنے رب سے ملوں تو ہم چہرہ صاف ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو بغیر داڑھی کے ملاقات کروں۔ میرے بھائیوں، پھر وہ اسپیشل طیارے سے واپس آ گئے لیکن داڑھی کو نہیں کٹوایا۔ ایک ایک نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں لکھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے۔ وہ تو وہ ہے، تصور کرو، جو تہجد کی نماز پڑھنے والی عورت کو بھی نہ بخشے، اور وہ تو وہ ہے جو ایک طوائف کو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے رحم کھا جائے اور اس کو بھی بخش دے۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے روزے کو نہیں دیکھا، اس کی تہجد کی عبادت پر نظر نہیں ڈالی، بلکہ اپنے زبان مبارک سے جو جملے کہے وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں، ہِیَ فِی النَّارِ۔ تہجد پڑھتی ہے، پڑھتی رہے، نماز پڑھتی ہے، پڑھتی رہے، عبادت کرتی ہے، کرتی رہے، نفلی روزے رکھتی ہے، رکھتی رہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے، ہِیَ فِی النَّارِ، وہ دوزخ کے اندر جائے گی، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ پوچھنے والے صحابی رکے نہیں، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ایسی بھی ہمارے محلے میں رہتی ہے، ہمارے قبیلے میں رہتی ہے، جو 5 وقت کی صرف نماز پڑھتی ہے، وہ رمضان کے صرف فرض روزے رکھتی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتی ہے، اور وہ دوسرے مہینوں کے نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پھول برستے ہیں، اس کے پڑوسی بھی خوش رہتے ہیں، اور سارے لوگوں سے وہ بڑی اچھی طریقے سے بات کرتی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ آپ نے اس کی کم عبادت کو سنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہِیَ فِی الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ ہمارے ہاں جنت اور جہنم کا معیار نماز اور روزے کو سمجھا جاتا ہے، حقوق العباد کو نہیں۔ دیکھنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، اللہ کا حق ادا آپ چاہے کتنا کر دیجئے، لیکن بندوں کا حق اگر اس دنیا میں صاف نہیں کیا، جنت نہیں ملے گی۔ موت تو سب کو ہی آنی ہے، لیکن ایک موت وہ بھی ہوتی ہے میرے بھائیوں جس پر رشک کیا جاتا ہے۔ موت کے آخری لمحے تک انسان کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، بالکل قریب تھا انتقال کا وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ اپنی زبان سے یوں بڑبڑانے لگے، ابھی نہیں، انگلی کا اشارہ ایسے کر کے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، امام محترم علامہ صاحب، آپ کے منہ سے یہ ابھی نہیں کا جو جملہ نکل رہا ہے، یہ آپ کس کو بول رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جو کھڑا ہے، یہ دیکھ رہے ہو تم اس کو؟ لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کہا یہ جو کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے، اے امام مالک، میں نے 25 سال تک آپ کو بہکایا، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ میرے جال میں نہیں پھنسے۔ آپ کو میں نے اپنے چنگل میں پھنسانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ میرے چنگل میں نہیں آ سکے۔ آپ پہلے شخص ہیں جو خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے گزر رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بہکانے کی کوشش تو بہت کیا، لیکن میں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکا۔ آپ ذکر و اذکار میں ایسے لگے رہتے ہیں، کامیاب ہوا آپ نے اپنی موت کو جیت لیا، کامیاب ہوا آپ نے اپنی موت کو کامیاب بنا لیا۔ آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، یہ مبارکباد دے رہا مجھے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، یعنی میری موت ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی بھی آخری لمحے تک پتہ نہیں تو مجھ سے کوئی غلط کام نہ کرا جائے، پتہ نہیں آخری لمحے میں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ کرا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تیری کوئی چال ہو، یہ بھی تیرا کوئی پھندا ہو جو میرے اوپر آزمانا چاہتا ہو،
لیکن جب تک میری روح قبض سے عنصری سے پرواز نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھوں گا۔ نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں بھی میرے بھائیوں وہ اپنی موت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کی نظروں میں دنیا کی زندگی ہیچ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں۔ غور کریں ہم کہاں، حساب کتاب ہونا چاہیے۔ سوتے وقت آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے۔ دوسرے دن کوشش ہونا چاہیے نیکیوں کے کام میں 1% اضافہ ہو جائے اور گناہ کے کام میں 1% کمی ہو جائے، اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے پھر نیکیوں کی عادت پڑ جائے اور برائیوں سے رک جائیں۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی موت تمہارے پاس آئے تو پورے کے پورے تم اسلام کے اندر داخل پائے، تم پورے کے پورے مسلم رہو۔ موت تو آنی ہے، چاہے 80 سال کی زندگی پا کر چارپائی پر ایڑیاں رگڑ کے مریں، یا شہادت کی موت مریں، یا ایکسیڈنٹ میں موت آئے، یا ہارٹ اٹیک سے آئے ہیں تو جانا تو ہے۔ لیکن ایک موت وہ بھی تھی جس کا نام عبدالعزیٰ تھا، اور بعد میں جب وہ اسلام لایا تو اس کا نام عبداللہ کر دیا گیا۔ اسلام سے متاثر لیکن اپنے چچا کی زندگی کی وجہ سے اسلام نہ لانے میں دیر ہوئی۔ جنگلوں میں چلتا تھا، بکریاں چراتا تھا اپنے چچا کی، وہاں صحابہ کرام بھی بکریاں چراتے تھے۔ قرآن کے گنگنانے کی، تلاوت کی آواز، صحابہ کرام کے پڑھنے کی آواز عبدالعزیٰ کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آدمی کا دل مسحور ہو گیا۔ قرآن کی کشش نے اس کو ایمان کے قریب کر دیا، اور ایک دن چچا کے پاس آیا، کہتا ہے چچا میں نے بہت کوشش کی، بہت انتظار کیا، لیکن آپ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، مجھے اسلام لانے کی اجازت دیجیے۔ چچا نے کہا بھتیجے اسلام لانا چاہتے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتے ہو، سنو تمہارے جسم پر جتنے کپڑے ہیں میں نے دیا، جوتے ہیں میں نے دیے، پگڑی جو سر پہ باندھے ہو، عربوں کا ایک خاص لباس تھا پگڑی باندھنا، یہ میں نے دیا، یہ سب چھین لوں گا۔ اس نے کہا چچا جان ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے خود اسلام نہیں لاتے تو مجھے تو اسلام لانے کی اجازت دیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اسلام نہ لاؤں تو میں آپ کی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ پھر یہ سارے کپڑے جو میں نے تمہیں دیے اتارو۔ کہا میں گھر جاتا ہوں، اپنا کپڑا لیتا ہوں اور آپ کے کپڑے واپس کر دیتا ہوں۔ کہا بالکل نہیں، جب اسلام کی نیت کری لیے تو ہم تمہیں اب اس چوکھٹ سے باہر نہیں جانے دیں گے، ساری چیزیں اتارو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، اللہ قمیص اتار دوں ٹھیک ہے، پگڑی دے دوں ٹھیک ہے، چاچا کا دیا ہوا جوتا بھی اتار دوں ٹھیک ہے، لیکن یہ تہبند، یہ لنگی اتار دوں، میں کیسا نظر آؤں گا؟ کما ولدت امی، جیسا کہ میری ماں نے مجھے آج ہی پیدا کیا ہو۔ عبدالعزیٰ کا چچا ہنسنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جھٹکے میں پگڑی اتار کر پھینک دی، جوتا اتار کے پھینک دیا، قمیض بھی اتار دی۔ چچا جان اتنے دن میں نے آپ کے اوپر جو میرا احسان رہا خدمت کرنے کا، اس کے یہ بس اتنا کر دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور گھر سے ایک چادر لے لوں اور آپ کی لنگی، آپ کا تہمد آپ کو واپس کر دوں۔ وہ ظالم چچا اس پر بھی ایگری نہیں ہوا۔ ایمان کے اس سچے متلاشی کے دل میں جب ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی، یہ خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور عطر کے محفلوں میں رہنے والے لوگ، خوشبوؤں کے بیچ میں رہنے والے لوگ، پرساد اور چڑھاوے اور تبرکات کھانے والے لوگوں کو ایمان کی چاشنی کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیو، اس آدمی نے لنگی بھی اتار کر پھینک دی۔ لو بالکل ایسے کپڑے کا ایک تار بھی اس کے جسم پر نہیں، اور اسی حال میں جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لوگ راستے میں پوچھتے ہیں عبدالعزیٰ یہ کیا؟ اور حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ عبدالعزیٰ
اپنے جسم کو نیچے کی طرف دیکھتا اور لوگوں کا صرف جواب یہ دیتا، المومن انا مومن الان، انا مومن الان، لوگوں مجھے برہنہ مت دیکھو، لوگوں میرے جسم پر ایک کپڑا نہیں یہ مت دیکھو، یہ دیکھو المومن انا مومن الان، آج میں مکمل مومن ہوا ہوں، آج میں پکا مسلمان ہوا ہوں۔ تصور کریں، ایک اپنی شادیوں پر نظریں ڈالیں، ایک اپنی پوشاکوں پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے خرچے پہ نظریں ڈالیں، ایک ہم اپنے یہاں کے روزہ افطار پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے یہاں کے ولیمے پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے یہاں کی بارات اور شادیوں کے موقع پر بجنے والی آتش بازیوں پہ نظریں ڈالیں، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے عبد العزیٰ جو آج عبداللہ ذوالبجادین ہے، اس کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا مومن الان۔ ایک طرف ہم اس ایمان والے اس مومن پر نظریں ڈالیں اور اپنے ایمان پر نظریں ڈالیں، اور دونوں کو ہم ایک ترازو پر رکھ کر تولیں اور ذرا موازنہ کریں کہ آج پکا مومن کون نظر آ رہا ہے، ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں، ایمان کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی بات ٹھکرا نہیں سکتے، نہیں، کیونکہ گھر تو اسی سے چل رہا ہے، حدیث پر بلڈوزر چل جائے لیکن بیوی کی بات نہیں کر، ہم اتنی سی بات کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، قرآن و حدیث کی آیتیں بچانے کے لیے۔ ہم مومن کہنا بہت آسان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال کس وقت یاد آ جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہی عبداللہ جب اپنے گھر گیا تو ماں نے بھی اس کو بھگا دیا، نہیں میرے زمین و جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، کہا ایک چادر دے دے، ہم نے کب مانگا زمین جائیداد، اوفو زمین و جائیداد کو بھی خیر آباد، ہم نے کب مانگا، ماں گھر میں جگہ نہیں دیتی، مت ایک چادر دے دے، چادر پھینک دی اوپر سے ماں نے، گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ اس حال میں مدینہ، مکے سے مدینہ پیدل، آدھی چادر پھاڑی اپنے جسم سے باندھ لی، آدھی چادر جہاں نیند لگتی وہیں بچھا لیتا اور سو جاتا۔ کچھ دنوں میں مدینہ پہنچا، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، پوری داستان سنائی، کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے ایمان کو بچا کے چلا آیا۔ نبی اکرم نے تاریخی جملہ کہا، اے عبداللہ ایمان بچا لیا، سب کچھ لٹا دیا تو یہ سودا تم نے بہت سستا خرید لیا، یعنی جنت تم نے بہت سستے میں خرید لی، آپ نے کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، جاؤ یہیں پڑھو، یہیں رہو۔ مسجد نبوی کا ایک کونا دے دیا گیا، عبداللہ ذوالبجادین وہیں پر پڑھنے لگے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ذوالبجادین کچھ پڑھ رہے تھے قرآن، حضرت عمر نے کہا زور سے پڑھتے ہو، نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتی ہے۔ خیمہ عائشہ سے آواز آتی ہے اللہ کے رسول کی، اے عمر عبداللہ سے کچھ نہ کہو، یہ جو بھی کرتا ہے محمد رسول اللہ کو سب اچھا لگتا ہے۔ میدان جہاد کے لیے لشکر جانے لگا، عبداللہ نے بھی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ذوالبجادین کا ہاتھ پکڑ کے کہا، آئے اللہ عبداللہ ذوالبجادین میدان جنگ میں جا تو رہے ہیں لیکن میں کافروں پر عبداللہ ذوالبجادین کا خون حرام قرار دے رہا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو شہادت کی تمنا کی ہے۔ آپ نے کہا اے عبداللہ مجھے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اب دیکھو رب کیا کرتا ہے۔ سمندری سفر شروع، بیچ و بیچ سمندر میں جب پانی کی کشتی جہاز پہنچا تو بخار، اور اسی بخار کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی پیٹی میں بند کر کے نماز جنازہ اسی پانی کے جہاز میں پڑھا کر عبداللہ ذوالبجادین کے جسم اطہر کو دریا برد کر دیا جاتا ہے، سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو لایا گیا اور جزیرہ پار کرایا گیا۔ جب جزیرہ پار کرایا گیا تو ایک جنگل ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں کی جسم کو اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی قبر اطہر میں اترے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو اللہ کے رسول کے حوالے دیا گیا، تاریخی جملے حدیث کی کتابوں میں ادبن الی اخیکما، اے ابو بکر اے عمر احترام سے ادب سے اپنے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو، احترام سے دے دیا گیا۔
پٹرے رکھ دیے گئے، داہنی کروٹ ان کو کر دیا گیا، اور مٹی دینے کی باری آئی، مٹی دے دی گئی۔ مٹی دینے کے بعد غور کرو، ایک موت یہ بھی ہوتی ہے جس پر زمانہ رش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی قبر پر کھڑے ہو کر جو جملے کہے، ان جملوں کو ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ، عبداللہ ذوالبجاتین جب میری مسجد میں آیا تو میں اس سے خوش تھا، جتنے دن میرے ساتھ اس مسجد نے نبی میں گزارے میں خوش تھا۔ عبداللہ ذوالبجاتین جب میرے ساتھ چلا جہاد کے لیے تو میں اس سے خوش تھا۔ عبداللہ ذوالبجاتین کا جب انتقال ہوا تو میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب قبر کھد رہی تھی تو میں اس سے خوش تھا، جب میں قبر میں اترا تو میں اس سے خوش تھا۔ عبداللہ ذوالبجاتین کو جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب میں مٹی دے رہا تھا تو اس سے خوش تھا، مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں، قبر بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اے اللہ، میں عبداللہ ذوالبجاتین سے اب بھی خوش ہوں۔ اے اللہ، تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی قبر کے اوپر گر گئے اور چیخ کر کہنے لگے، اے عبداللہ ذوالبجاتین، کاش یہ تمہاری جگہ پر میری لاش ہوتی، کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی، کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی، اور یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ نے میرے لیے کہے ہوتے۔ ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، موت کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ پیدا تو ہو گئے ہیں ہم لوگ، لیکن اب یہ زندگی جو عمل کے لیے دی گئی ہے اس کو کامیاب بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، ہمارے ایمان کو اللہ تازہ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ، تمام ہر قسم کی بد کرداری و بدعمالی سے ہمیں نجات عطا فرما، اور نیکیوں کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ایسی نہ ہو جس کو ہم حقیر سمجھیں۔ اے اللہ، اس کو بھی اس سنت کو بھی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ بار اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ، پھر دوبارہ یہ دعا کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔